السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ انڈیا سے ہوں، تو میرا سوال یہی تھا کہ جو عام موزے ہیں ان پر مسا سردیوں کے موسم میں یا گرمی میں جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہاں کے کچھ بعض علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان پر مسا جائز نہیں ہے، کیونکہ مسا تو چمڑے کے موضوع پر جائز ہے لیکن انہی کے موضوع پر مسا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کی چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے۔ میں کشمیر انڈیا سے ہوں، محمد اقبال سلفی۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ احمدہ نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ بہت تیزی سے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا اور میرا وقت ضائع نہ ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عاقل صاحب ہم نے آپ کو سوال بھیجا لیکن آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ بھائی میرے، جس طریقے سے اقبال سلفی صاحب نے بتایا نا کہ وہ چینل کو انہوں نے سبسکرائب بھی کر لیا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہے یا نہیں کیا۔ بہت سے لوگ ہیں ہمارے چینل کو دیکھتے ضرور ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا، آل نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کیا۔ آل نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے سوال کا جب جواب یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، نوٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ تو عادت بنا لیجئے کہ ایک تو یہ کہ چینل سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن الاؤ کریں، اور پھر اس کے بعد ہمارے چینل کی جب نوٹیفیکیشن آ جائے تو پھر اسے ویڈیوز کو دیکھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی چینل سے جڑنے کا فائدہ تبھی ہو پائے گا جب آپ اس کی کمیونیکیشن سے صحیح طور پر واقف ہوں۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سردیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چمڑے کے موزے ہیں ان پر تو جائز ہے، لیکن موزے جو اون کے یا باریک کپڑوں کے ہیں ان پر جائز نہیں ہے مسح۔ اس کا کیا حکم ہے؟ فضیلت شیخ عبدالعزیز الفوزان سے یہی پوچھا جا رہا ہے، سنتے ہیں ان کی نصیحت، پھر اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند احادیث بھی پیش کروں گا۔ ایک سخت شخص نے یہ کہا کہ میں آفس میں جاتا ہوں، مجھے صبح کو میں جب نکلتا ہوں تو وضو کر کے اپنے کپڑوں پر موزے پہن لیتا ہوں، اور گھر میں جب واپس لوٹتا ہوں تو ساری نمازیں جتنی بھی میں دفتر میں پڑھتا ہوں تو گرمی کے دن ہیں میں موزوں پر مسح کر کے پڑھتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ میں بعض مرتبہ گلٹی فیل کرتا ہوں، وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ کوئی سردی نہیں ہے، کوئی قباحت بھی نہیں ہے، میں موزوں کو اتار کر دھوتا کیوں نہیں ہوں؟ ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ آپ نے سب سے پہلی بنیادی بات یہ کہ موزے جب پہنے ہیں تو آیا وضو کر کے پہنے ہیں؟ نمبر ایک، وضو کر کے مکمل طہارت حاصل کرنے کے بعد اگر آپ نے پہنے ہیں تو 24 گھنٹے مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اجازت ہے کہ آپ ان پر وضو کرنے کے بعد مسح کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے موزے جو آپ کے ہیں وہ ناپاک ہیں اور وضو کر کے آپ نے نہیں پہنے ہیں تو ان پر آپ مسح نہیں کر سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ اس سے قطع نظر کہ کوئی بھی وجہ رہی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، آپ سورج کی کرنوں سے یا جسم کی حفاظت کے لیے آپ پہنتے ہوں، یا سردی سے بچنے کے لیے، یا آفس میں خوبصورت نظر آنے کے لیے، زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے موزے پہنتے ہوں، وہ چمڑے کے موزے ہوں یا کپڑے کے موزے ہوں یا وہ ان کے موزے ہوں، کوئی بھی کسی قسم کا موزہ ہو، اس پر آپ وضو کرنے کے بعد اگر آپ نے پہنے ہیں تو وہ مسح کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل موضوع پر دراصل ہمارے یہاں جو یہ شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے، موضوع اور جرابوں کے لیے حدیث میں الگ الگ الفاظ وارد ہوئے ہیں لیکن ہمارے یہاں کسی کو اس بات کی وضاحت نہیں کی جاتی ہے۔ موضوع کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ خف ہے، جس کا تثنیہ خفین ہے، اور جرابوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے جورب ہے، اور اس لفظ کا جو تثنیہ ہے وہ جوربین ہے۔ اس سلسلے میں پاک و ہند میں، ہمارے ممالک میں، بر صغیر میں خاص طور پر جرابوں میں اور موزوں میں فرق نہیں کیا جاتا، بلکہ عموماً ہم اس چیز کو موزہ کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ چمڑے کا ہو، چاہے موزہ ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، وہ بس پیر میں آپ نے پہنا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے موزوں پر چپڑا پہنا ہوا ہے، موزے پہنے ہوئے ہیں، جو کہ خف اس موزے کو کہتے ہیں جو چمڑے سے تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ تو عربی زبان کی یہ وسعت ہے کہ خف یا خفین اس چمڑے کے موزے کو کہتے ہیں جو چمڑے سے تیار کیا جاتا ہے، اور جورب یا جوربین اس چمڑے کو اس موزے کو کہتے ہیں جو کہ تیار کیا جاتا ہے
کسی بھی کپڑے سے، اون سے، باریک سے، موٹے سے، یہ شرط نہیں ہے کہ اس اتنا دبیز ہوگا تبھی اس پر مسح ہوگا. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے. تو اس سلسلے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، اور وضو کے دوران میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کی کوشش کری، لیکن آپ نے مجھے، جب میں نے موزے اللہ کے رسول کے اتارنے کی کوشش کری تو آپ نے روک دیا اور فرمایا کہ میں نے انہیں وضو کر کے پہنا تھا. فمسح علیہما، پس آپ نے ان دونوں پر مسح کیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. بے شک نبی کریم، حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر وضو کیا، بس اپنی پیشانی اور پگڑی پر مسح کیا. اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے جب کوئی شخص وضو کر کے موزوں پر مسح کرے، موزے پہنے تو ان پر مسح کرے. اس حدیث کو دارقطنی نے اور ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت مغیرہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین ونعلین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا. تو جرابوں پر یا چمڑے کے موزوں پر یا چمڑے کے جوتوں پر مسح کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے عمامے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا کرتے تھے. کہتے ہیں حضرت عمر بن امیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمامہ اور موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. بہت ساری روایات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں. البتہ آپ کو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ موزے آپ نے کسی بھی وجہ سے پہنے ہوں، خوبصورت نظر آنے کے لیے پہنے ہوں، سردی سے بچنے کے لیے پہنے ہوں، گرمی کے لیے بچنے کے لیے پہنے ہوں، یا اپنی جلد کی حفاظت کے لیے پہنے ہوں، یا آپ آفس میں جانے کے لیے پہنے ہوں، جب آپ نے موزے مسح اس پر اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے وضو کے بعد، طہارت کے بعد موزے پہنے ہوں گے. اگر آپ نے موزے طہارت سے پہلے پہنے ہیں تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں کہ ان پر مسح کریں. اگر آپ نے مسح وضو کی کرنے کے بعد موزے پہنے ہیں تو مسح کر سکتے ہیں. مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن. بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ 5-7 نمازیں، پتہ نہیں کتنی نمازیں وہ کہتے ہیں، اتنی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ 24 گھنٹے یوم لیلہ کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات، اور 3 دن یا 3 رات. تو یہ مدت المسح ہے، اور مسح اس وقت آپ کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے وضو کرنے کے بعد موزے پہنے ہوں. اور اگر موزے آپ اتار دیں پھر اس کے بعد اس کی مدت نئے سرے سے شروع ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ظہر میں آپ نے پہنے ہیں، عصر میں موزے آپ نے اتار دیے اور پھر ظہر سے اگلی ظہر تک آپ کاؤنٹ کریں. نہیں، جب آپ نے عصر میں اتار دیے ہیں تو عصر سے اگلی عصر یا 24 گھنٹے تک آپ مسح اس پر کر سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.